پاکی اچھے طریقے سے حاصل کی جائے، اور پاکی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استنجا اچھے طریقے سے کیا جائے، اور گزشتہ ایک درس کے اندر میں نے استنجا کرنے کا طریقہ اور عام طور پر استنجے کے دوران پائی جانے والی دو بڑی خامیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ استنجا اچھے طریقے سے کیا جائے، اور استنجا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو قطرے پیشاب کے دوران آخر میں ٹپکتے رہتے ہیں وہ جب تک رک نہ جائیں اس وقت تک استنجا نہ کیا جائے، اور عذاب قبر عام طور پر پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی پاکی کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ وضو کامل طریقے سے کیا جائے۔ اس سے قبل ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری اپنی دلی خواہش یہ ہے کہ کم از کم اس آخری عشرے میں ہمیں نماز کے متعلق جو اہم اور ضروری مسائل ہیں یہ تقریباً ہم سب کو اچھے طریقے سے یاد ہو جانے چاہیے، معلوم ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ ہم آتے تو ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن بہت ساری کمزوریاں ابھی ہماری نماز کے اندر موجود ہیں۔ اگر نماز کے اہم مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں گے تو ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو نماز کے 4 حقوق ہیں اس میں یہ سارے اہم مسائل آ جائیں گے۔ ان مسائل کو غور سے سنا بھی جائے، سننے کے بعد آپس میں اس کا مذاکرہ بھی کیا جائے، اور اپنے گھر والوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ خود اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، گھر کی عورتوں کو بتایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد بیانات ہیں یہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ مدرسہ عثمان بن عفان کے چینل سے یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی اپنا واٹس ایپ نمبر دے گا تو اس کے ذریعے سے بھی روزانہ اس کو ملتے رہیں گے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بیان آپ 2-3 مرتبہ سن کر یہ مسائل آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نماز کے مسائل سے ہمیں بخوبی واقفیت ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ نماز کا پہلا حق یہ ہے کہ پاکی اچھے طریقے سے حاصل کی جائے، اور پاکی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استنجا اچھے طریقے سے کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں جہاں جہاں وضو کرنے کی ترغیب دی وہاں پر اچھے طریقے سے وضو کرنے کی ترغیب دی۔ من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، فأحسن الوضو، اور وضو بہت اچھے طریقے سے کیا۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت انس جو آپ کے خاص خادم خاص تھے ان سے کہنے لگے الا هل ادلکم، کیا میں آپ کو ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر آپ اس طریقے کو اختیار کریں تو اس کے ذریعے سے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹا ڈالے۔
وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ من توضأ فأحسن الوضوء، پس جب تم وضو کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں علیک بإسباغ الوضوء، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کامل طریقے سے وضو کرو۔ جب تم وضو کامل طریقے سے کرو گے تو اللہ پاک تمہیں 2 چیزیں عطا کرے گا، ایک تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور دوسرا تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ ایک بات تو یہ بتائی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسجد کی طرف جب تم آؤ گے تو ہر قدم پر اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ ہر قدم پر انسان کو نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے شروع کر دیے کہ ہر قدم پر جب نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پر درجہ بلند ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے گھر بہت دور ہے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم قریب گھر لے لیں مسجد کے۔ آپ نے فرمایا وہی رہو، تمہارے ہر قدم پر تمہیں نیکی ملتی ہے۔ تو یہ جو ہم گھر سے وضو کر کے جب مسجد کی طرف آتے ہیں نا تو ہر قدم پر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی انتظار الصلاۃ الی بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھ جائے، دوسری نماز کا انتظار کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں پر بھی ہو نماز اس کے ذہن کے اندر حاضر رہے کہ کہیں دوسری نماز کا وقت نہ نکل جائے، آذان کی انتظار میں رہے۔ ٹھیک ہے باقی کام کاج میں بندہ مشغول ہے لیکن ذہن نماز کی طرف حاضر رہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نماز کو پا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کو اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے۔ اب وضو کامل طریقے سے کیسے ہوگا؟ جب ہم اس میں فرائض اور سنت کی رعایت رکھ کر وضو کریں گے۔ اب وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا، مکمل چہرہ دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اور مکمل چہرہ کیا ہے؟ پیشانی کے بازو سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کے دھونے کو چہرے کا دھونا کہا جاتا ہے، اور یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اگر بندہ احتیاط نہ کرے تو یہ کونیوں کے نیچے کی جو جگہ ہے اگر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ سے پانی یہاں نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچتا، اور عام طور پر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ کونیوں دھونے میں داخل ہے، یہ نہیں کہ کونیوں تک دھویا جائے گا اور کونیوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، کونیاں داخل ہیں اس کے اندر دھونے کے اندر۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا آگے آ رہا ہے کہ سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر سر کے چوتھائی حصے کا مسح نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، فرض چھوٹ گیا۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا،
یہ جو ٹخنوں کے پیچھے جگہ ہوتی ہے چھپی ہوئی، یہ بھی عام طور پر خشک رہ جاتی ہے اگر اچھے طریقے سے ہاتھ سے پانی نہ پہنچایا جائے۔ لہذا پانی ڈالنے کے بعد ان جگہوں کو بھی ہاتھ سے مسلا جائے، ہاتھ سے ان کو جو ہے نا چھوا جائے، تاکہ ان ٹخنوں کے پیچھے کی جو جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے اور جہنم کی آگ ہے خشک ٹخنوں کے لیے۔ یعنی اگر یہ ٹخنے خشک رہ جائے تو بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ لہذا پاؤں دھوتے ہوئے اس بات کا خاص طور کے اوپر خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ چاروں کے چاروں فرض قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، دونوں ہاتھوں کو کلیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے چار فرض ہو گئے، اس کا ہمیں آپس میں مذاکرہ بھی کر لینا چاہیے، یہ اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور اگر فرض میں ذرہ برابر کمی پائی جائے تو وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور مسئلہ سیکھنے کے اوپر بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی نے ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا اور ایک آدمی نے 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی، یہ ایک مسئلہ سیکھنے والا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جو شخص دین کا ایک باب سیکھتا ہے، مثلا پاکی یا پاکی کے سارے مسئلے سیکھ لیے تو یہ دین کا ایک باب ہو گیا، وضو اور وضو کے سارے مسئلے سیکھ لیے تو یہ دین کا ایک باب ہو گیا۔ دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم کی حیثیت سے رکھنا چاہیے کہ ہم ابھی طالب علم ہیں، ہم علم سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم علامہ بن گئے ہیں، ہمیں تو سب کچھ پتا ہے۔ آج کل ایک جملہ ہر آدمی کی زبان کے اوپر آتا ہے، جی مولوی صاحب ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اور اگر اسی آدمی سے یہ پوچھا جائے نا کہ بتاؤ سردیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا ہے اور گرمیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، تو بس وہیں بولتی باتیں ہیں۔ ہمیں طالب علم بن کر رہے ہیں، طالب علموں کے اندر اگر بن کر رہیں گے تو قیامت کے دن ہمارا شمار بھی طلبہ میں ہوگا۔ ہم یہ دین کی باتیں سیکھیں اور سیکھ کر خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔